حمدا للرحمن الصلاة والسلام على سید خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے وجود و عدم کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج ہم حال سے اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ حال شے کی کیفیت، حیت، صفت اور حالت، اسے حال کہتے ہیں۔ اصطلاح میں امام پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی، امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی اور امام کفوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں انہا صفت لموجود لیکنہا لیست موجودۃ ولا معدومۃ۔ حال موجود کی صفت ہے لیکن وہ خود نہ موجود ہے نہ معدوم۔ مثلا ایک ہے علم، دوسرا ہے عالم، تیسرا ہے معلوم اور چوتھا ہے عالم ہونا۔ عالم ہونا، عالمیت یا عالم ہونا یہ حال ہے۔ قادر، مقدور، قدرت اور قادر ہونا یہ حال ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ دیگر جو اس حوالے سے تعریفات کی گئی ہیں، قاضی باقلانی، امام جوینی من اہل السنہ، امام ہاشم الجبائی من المعتزلہ، ان کے نزدیک حال ثابت ہے۔ باقی محققین، متکلمین اور معتزلہ کے نزدیک یہ حال ثابت نہیں ہے۔ حال کی تعریف صوفیہ نے بھی کی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک فیض ہے جس کا ورود بغیر کسی کسب، طمع، حسن، شوق، ہیبت، قبض، بسط وغیرہ کے قلب پر ہوتا ہے۔ یہ قبض ہے یعنی بغیر کسی ورود کے، جس کا ورود ہوتا ہے، یہ فقط فیض ہے۔ حال کہتے ہیں نا بالعموم کہ فلاں کا قلب جاری ہو گیا، یعنی ایک ایسی حالت پیدا ہو گئی جس میں وہ اپنی ذات سے بیگانہ ہو کر اپنے رب کریم کی ذات اور اس کی صفات میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو صوفیہ کے نزدیک اس کی تعریف ہے۔ امور اعتباریہ، امور اعتباریہ کیا ہیں؟ اعتبار کہتے ہیں امور میں غور و فکر کرنا تاکہ دوسری شے کا علم حاصل ہو سکے۔ اس کا اصطلاحی معنی والذی لا وجود لہ الا فی عقل المعتبر ما دام معتبرا، جس کا وجود نہ ہو مگر اس کا اعتبار کر لے اور اسے حیثیت دے۔ اسی کو ماہیت اعتباریہ، امور نسبیہ و اضافیہ بھی کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا بھی ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، فوقیت، یہ ساری چیزیں اس کی مثالیں ہیں۔ یعنی ایک شخص بیٹھے تو اس کا بیٹھنا ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی طرف اشارہ کر سکیں، بلکہ اگر کوئی اشارہ کرے گا تو وہ اس کے جسم اور اعضاء کی طرف اشارہ ہوگا، نہ کہ بیٹھنے کی طرف، مگر اس کے مخصوص اعضاء سے جو حیت ذہن میں آ رہی ہے اسی کو بیٹھنا کہتے ہیں۔ یعنی جس کا وجود نہیں مگر عقل اس کا اعتبار کر لے اور اسے حیثیت دے۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عقل نے اس کا اعتبار کر لیا ہے اور اسے حیثیت دے دی ہے۔ پھر یہاں سے یہ چیزیں بہت عام ہیں اور یہ ہمارے علم کلام میں بالعموم ذکر ہوتی رہتی ہیں۔ جوہر کیا ہے؟ جوہر فرد کیا ہے؟ جوہر شے کی حقیقت اور اس کی ذات کو جوہر کہتے ہیں۔ جوہر فرد هو الجزء الذی لا یتجزأ، وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو مزید تقسیم نہ ہو سکے، یعنی اسے مزید توڑا یا چھوٹا نہ کیا جا سکے، اسے جزء لا یتجزا بھی کہتے ہیں۔ جوہر کیا ہے؟ هو الممکن ما کان موجودا فی موضوع، وہ ممکن جو کسی محل میں ہو، یعنی کوئی بھی چیز جو محل میں ہو اس پر جوہر کا اطلاق کر سکتے ہیں، اور یہی جوہر جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ جوہر فرد کی مثال یہ ہے کہ صبح سویرے
روشن دان سے جب روشنی داخل ہوتی ہے تو اس روشنی میں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، بطور تفہیم یہ ذرات جوہر فرد کی مثال ہیں۔ فلاسفہ نے اس کی بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ فلاسفہ کے نزدیک جوہر کی ایک تعریف یہ ہے، جو اپنی قیام میں غیر اور محل کا محتاج نہ ہو اسے جوہر کہتے ہیں۔ صورت جسمیہ کیا ہے؟ صورت جسمیہ متصل واحد ہوتی ہے اور طول، عرض و عمق پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر جسم والی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اسے صورت جسمیہ بطور تفہیم کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ متصل واحد ہے، طول، عرض و عمق پر۔ انسان ہے نا، میں مثال کے طور پہ ایک انسان کا جسم ہے تو وہ طول کے اعتبار سے، عرض کے اعتبار سے، عمق کے اعتبار سے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہر جسم والی شے جو ہمیں نظر آتی ہے اسے صورت جسمیہ کہتے ہیں۔ ہیولا، یہ اردو میں بالعموم ہم سارے اسے بولتے بھی ہیں، ہیولا یہ صورت جسمیہ کا محل ہوتا ہے۔ اس کی نہ خاص شکل ہے نہ صورت، مگر وہ ہر صورت اور شکل کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے ہاتھ صورت جسمیہ ہے، جبکہ ہاتھ کے ارد گرد متصل گویا کہ جو فضا ہے وہ ہیولا ہے۔ اسی طرح قلم صورت جسمیہ ہے اور اس کے ارد گرد جو فضا ہے وہ ہیولا ہے۔ اہل السنہ کے نزدیک جوہر فرد ثابت ہے، یعنی ایسا ذرہ ثابت ہے کہ جو مزید تقسیم، توڑ پھوڑ کو قبول نہ کرے، جبکہ امام رازی نے جوہر فرد کے ثبوت و عدم ثبوت کے متعلق توقف اختیار کیا۔ امام غزالی اور جمہور فلاسفہ کے نزدیک جوہر فرد ثابت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جوہر ممکنات میں سے ہے اور حادث ہے، جیسا کہ تعریف سے ظاہر ہے۔ جوہر کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کسی بھی صورت میں جائز نہیں، جبکہ فلاسفہ کے نزدیک جوہر بعض صورتوں میں قدیم ہے جو کہ سراسر باطل ہے۔ اس پہ مزید تفصیلی اگر بحث آپ دیکھنا چاہیں تو امام برہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مرام الکلام کو دیکھ سکتے ہیں، اور شرح عقائد میں بھی اس کی بڑی تفصیلی بحث موجود ہے کہ جوہر کی کیا صورتیں ہیں اور جو جوہر ہے اس کا اطلاق کس پر ہو سکتا ہے، کس پر نہیں ہو سکتا۔ آج کی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم آئندہ سبق میں یہیں سے اپنی بات کو آگے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔